اللہ کے علم میں ہے کہ یہودی اب دیکھو 1400 سال گزر گئے یہودی بیٹھے، بلکہ یوں سمجھیں کہ آج کل تو پورے عالم پر وہ مسلط ہے. پورا عالم جو ہے اس وقت ان کی، جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ جان افرنگ پنجہ یہود میں ہے. اب جتنے ملک ہیں دراصل یہ یہودیوں کے پنجے میں، اس سے نکل ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہود جو ہے نا، یاد رکھو یہ کچھ بھی ہوں اہل کتاب تھے. نصارہ جو ہیں یہ کچھ بھی ہوں یہ اہل کتاب تھے. تو ان کے پاس یعنی اللہ کی کتابوں کا علم پہلے سے تھا. ایک چیز، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہود جو ہیں ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، میرے مدنی پاک کے خلاف ایک حسد تھا اور ایک بغض تھا اور عداوت تھی کہ حضور کی وجہ سے ہمارے خاندان سے نبوت چلی گئی. اس لیے ان کو سب سے زیادہ بغض جو ہے وہ عالم اسلام سے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ان پر بھی کئی ادوار آئے ہیں. یہ بڑی کوئی ڈھیٹ قوم ہے. ان پہ ایسے ادوار آئے ہیں کہ بخت نصر نے آ کر ان کو مٹا ڈالا، ان کو پیس دیا، اور ایک ایک دن میں 70 ہزار یہودی کو اس نے قتل کیا. ان پر ایسے مظالم ہوئے ہیں کہ 6 لاکھ کی تعداد میں ہٹلر کے زمانے میں یہ مارے گئے. پھر اللہ نے ان کو موقع دیا کہ سنبھل جائیں، پھر بگڑ گئے، پھر عذاب آ گیا. پھر اللہ نے موقع دیا کہ سنبھل جائیں، پھر بگڑ گئے، پھر عذاب آ گیا. تو یہ کوئی بڑی مکار، عیار اور مبغوض قوم ہے جن پہ اللہ کی لعنت ہے. اور اب انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم ایک تو تھوڑے ہیں، تو ہم مسلمانوں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مسلمان تو دنیا میں 1 ارب 36 کروڑ ہے اور ہم تو 2 کروڑ بھی نہیں بنتے. تو انہوں نے اس کو باقاعدہ پلاننگ کی. ہماری طرح نہیں ہے، ہم تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں تو اللہ کا دین حق ہے، چل رہا ہے، ورنہ ہم نے تو دین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. یہ تو اللہ کا دین ہے، قائم رہے گا انشاءاللہ. ہم رہیں نہ رہیں دین تو رہے گا، اسلام رہے گا، قرآن رہے گا. لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کیا نا. انہوں نے باقاعدہ محنت کی ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ان کو مذہبی طور پہ نقصان فرقہ واریت سے پہنچاؤ، تو یہ مسلمانوں میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے فرقے بنائے. کہیں خوارجی ہیں، کہیں شیعہ ہے، کہیں رافضی ہے، کہیں معتزلہ ہیں، کہیں قدریہ ہیں، کہیں جبریہ ہیں، کہیں مشبہ ہیں، کہیں کرامیہ. اتنے فرقے بنا دیے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ لڑائی رہے. اور یہ سارے فرقے بنانے والے جو 72 فرقہ ہے نا جہنمی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقے بٹے گی، 1 جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے. وہ 72 کے 72 جو ہیں ان کے پیچھے یہودی ہے. ایک انہوں نے یہ کیا. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ کوئی قوم جو ہے وہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. انہوں نے اپنا سارا زور جو ہے نا جی وہ تعلیم حاصل کرنے پہ دیا کہ ہمارا ہر آدمی، ہر بچہ، ہر بچی جو ہے پڑھی لکھی ہو.
آج دنیا میں جو سب سے چوٹی کی یونیورسٹی ہیں وہ یہودیوں کی. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ دنیا میں جتنے جینیس لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو ہر حال میں خریدو. دولت دینی پڑے، عورت دینی پڑے، عزت دینی پڑے. کیوں؟ جب تک کہ ایسے قابل، دیکھو نا جی، ایک آدمی ہوتا ہے نا، دیکھو نا محمد علی ایک آدمی تھا نا، پاکستان بنا گیا. ایک آدمی تھا اور کمزور سا، بیمار سا آدمی. کوئی لڑائی نہیں لڑی، جھگڑا نہیں لڑا، قانونی جنگ لڑی. ٹھیک ہے، کوئی مخالف ہو کوئی موافق ہو، ہمیں تو اس سے بات نہیں ہے، ہمارا سیاست کا تو موضوع ہی نہیں. لیکن مانے یہ کہ ایک آدمی آتا ہے نا، محمد ابن قاسم ایک بندے کا نام ہے نا، صلاح الدین ایوبی ایک بندے کا نام ہے نا، محمود غزنوی ایک بندے کا نام ہے نا، شیر میسور ایک بندے کا نام ہے نا. تو ایک بندہ اگر لائق ہو فائق ہو تو کچھ کر جاتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ بھیڑ ہو اور سمجھنے والا ایک بھی نہ ہو. اب دیکھیں امام بخاری ایک آدمی ہے نا، ایک ایسی کتاب لگ گئے، صدیاں گزر گئی، ہر مدرسے میں بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے. مفسر ابن کثیر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ شافعی المسلک ہے، یعنی امام شافعی کا ماننے والا ہے. لیکن ہر مدرسے میں حنفیوں کا، حنبلیوں کا اور شافعیوں کی ابن کثیر پڑھائی جائے گی. فقہی مسائل میں آگے دیکھ لیں کہ 1400 سال میں خیر القرون کے زمانے سے لے کر بعد تک 4 ہی فقہا پیدا ہوئے نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل. بس ساری دنیا کو ماشاءاللہ وہ نظام اسلام دے گئے. تو اصل بات یہ ہوتی ہے میرے عزیز کہ ایک ہی آدمی اٹھتا ہے اور وہ پھر پورے ملک کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک آدمی، لیکن آدمی ہو نا جس کا عقل ہو، فہم ہو، ذکا ہو. تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی جینیس لوگ جو ہیں وہ اہل علم میں ہیں، وہ نصارہ میں ہیں. اچھا وہ چاہے کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، وہ ہاکی کے کھلاڑی ہیں، وہ فٹ بال کے پلیئر ہیں، سب ان کو اپنا بناؤ، کیونکہ جب یہ ٹاپ کریں گے تو پھر نام تو ہمارا ہوگا نا. اور تیسرا جو اصل کام کیا انہوں نے کہا کہ بھائی پوری دنیا کی زندگی جو ہے نا اب وہ اقتصادیات سے. اب دیکھیں نا جی، آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس بڑا علم ہو، آپ ماشاءاللہ قرآن حدیث کا درس دیتے ہوں، گھر میں روٹی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے آپ بڑے عالم ہیں، گھر میں نہیں ہو کہیں جو روٹی تو لے آؤ، بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. تمہاری کتابیں تو بچے نہیں کھائیں گے نا، ان کے لیے کچھ روٹی تو لاؤ نا. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا جی وہ اقتصادیات کا. ان بدبختوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ پوری دنیا کا نظام چلے گا سونے چاندی پہ، کیونکہ اللہ نے انہی کو کنز قرار دیا ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة، ان 2 چیزوں کو اللہ نے کنز فرمایا ہے. یہودی ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور طویل لکھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ نے قرآن اتارا تھا زندوں کے لیے، ہم مردوں پہ پڑھتے ہیں. مرنے لگے پڑھو جی قرآن پڑھو جی، یاسین پڑھو جی، خیمہ لگا دو جی قبر پہ قرآن. ساری زندگی اس نے پڑھا نہیں، اب خیمہ لگا کے لوگ پڑھیں.
انہوں نے قرآن سے سیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ پرندے آئے تھے اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے اور انہوں نے ایسے پتھر اوپر سے پھینکا، وہ جناب فیل باندھ کے سر پہ آیا، اس کے اندر سے نکلا، ہاتھی کے اندر سے نکلا، چورا چورا کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا ہاں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذرہ ہے ایسا، وہ ایٹم تک پہنچے۔ اب وہ کیا ہے، وہی ذرہ ہی تو ہے نا، ایک گراؤ تو 80 لاکھ آدمی ختم۔ اس وقت تو ٹوٹا پھوٹا سا ابتدائی ایٹم تھا نا، آج کل کے جو ایٹم ہے یہ تو ارب بندے ختم ہو جائیں گے، یہ وہ نہیں ہے، وہ تو صرف کھلونا تھا ان کے مقابلے پہ۔ انہوں نے سوچا، قرآن کو سوچا، انہوں نے کہا کہ ذرہ قابل تقسیم ہے یا قابل تقسیم نہیں؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز یعنی ذرہ ہے اور کہیں چھپا ہوا ہے، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، تو مانا ہے کہ ذرہ تقسیم ہو سکتا ہے، بڑا بھی چھوٹا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ذرے کو تقسیم کیا، ایٹم بنا لیا۔ انہوں نے کہا قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ہاں لؤلؤ مرجان کو قابو کرو۔ انہوں نے ہر وہ چیز جو اللہ کے قرآن میں پڑھی کہ قرآن تو ہماری آنکھیں کھول دی، قرآن تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا پہ قرآن کا حکومت ہو۔ قرآن اس لیے تو نہیں آیا ہے کہ تعویذ بنا کے گلے میں ڈالا جائے یا مردوں پہ صدقہ ہیلا اسقاط کیا جائے۔ قرآن تو پورے عالم پہ حکمرانی کے لیے آیا ہے۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ جن چیزوں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ حلال ہو جاتی ہیں، اور جن چیزوں پہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے، پھر سرکار دو عالم بتاتے ہیں کہ یہ 4 رگیں ہیں اس کی، یہ کاٹی جائیں۔ ان کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ قرآن جب ذبح کی تعلیم دے رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دم مسفوح جو اس کے اندر رہتا ہے وہ بیماریوں کا اور بے حیائیوں کا سبب بنتا ہے، لہذا مجال ہے یہودی کو الٹا کر دو، ذبح شدہ جانور کے بغیر کبھی گوشت نہیں کھائے گا۔ مسلمان تو جا کے ہوٹلوں میں ہر الا بلا کھا جاتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں کرتے۔ کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہونے کا بس کلو بسم اللہ پڑھو کھا لو یار، بس ٹھیک، انہوں نے نہیں پڑھی ہم تو پڑھے ہیں نا۔ لیکن یہودیوں کا کوشر الگ ہے، وہ نہیں کہیں گے کبھی بھی۔ اور انہوں نے وہ اللہ کے قرآن میں جو کنز تھا نا اس پہ قابو کر لیا۔ اب پوری دنیا کا لیور آف اکانومی جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، جس ملک کو چاہیں نیچے گرا دیں، جس کو چاہیں اوپر، جس کو گرانا ہوا اس کی کرنسی ختم۔ آپ نے 1 لاکھ ریال دینا تھا، اس وقت 3 روپے کا 1 ریال ہوتا تھا، یعنی آپ 3 لاکھ روپے دیتے تو 1 لاکھ ادا ہو جاتا۔ اب آپ 23 لاکھ روپے دیں گے تب 1 لاکھ ادا ہوگا۔ آپ نے 1 لاکھ قرضہ دیا تھا، خود بخود 23 لاکھ قرضہ ہو گیا۔ اچھا، جب آپ کے پیسے کی ویلیو نہیں رہی، آپ کی چیزیں کون لے گا، کون خریدے گا، کہاں جائیں گی؟ وہ ایسا شاطر دماغ ہے نا جی، بیٹھے بیٹھے جس کرنسی کو چاہے اوپر لے جائے، جس کو چاہے نیچے لے جائے۔ ان کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم لڑ رہے ہیں نا جی، ڈنڈا سوٹا
ایک دوسرے کو مار دینا، مسجدوں میں مار دینا، اس کو مار دینا، مسلمانوں کو مار دینا، گاڑیوں میں بندے مار ڈالنے، بسوں میں بندے مار ڈالنے، یہ تو ہماری بے وقوفوں کا کام ہے۔ وہ کو پاگل ہیں کہ لوگوں مرے؟ کبھی دیکھا آپ نے کوئی یہودی آیا آپ کو مارنے کے لیے آپ کے ملک میں؟ آپ کو کبھی ملا ہے کوئی یہودی؟ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ کو بھوکھا رکھ کے مار دے گا، وہ آپ کے پانی بند کر دے گا، وہ آپ کے ڈیم نہیں بننے دے گا، وہ آپ کے دریاؤں کو خشک کر ڈالے گا، یا پھر ایسا سیلاب آئے گا کہ 2-4 دریاؤں کا رخ آپ کی طرف پھروا دے گا، یا آپ پانی سے ڈوب جائیں گے یا پانی کے بغیر مر جائیں گے۔ اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مسجدوں میں آ کے دھماکے کرتا پھرے؟ پاگل ہو گیا۔ تو آپ دیتے ہیں نا جی باہر باہر، آج تک ایک یہودی مجھے دکھاؤ، ایک نصرانی مجھے دکھاؤ وہ اپنے ملک کے لیے مرے گا۔ ایک ہم ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک ایسی بھیڑ ہے، ایک ایسا گروہ بن گئے ہیں، نہ جماعت ہے، نہ امت ہے، نہ ہمارا کوئی راستہ ہے، نہ ہمارا کوئی قبلہ ہے، نہ ہمارا کوئی ایمان ہے۔ ہر آدمی نے 1.5 انچ کی مسجد اپنی بنائی ہوئی ہے، اپنا اذانیں ہیں، اپنی جماعتیں ہیں، اور اپنے اپنے لباس ہیں، اپنے اپنے رنگ ہیں، اپنے اپنے کپڑے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ایک نبی کو ماننے والے، ہمارا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، لبیک بھی ایک ہے، عرفات بھی ایک ہے، لیکن اندر ہم ہزاروں فرقے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے کہ آنے والے دور میں، میرے محبوب کے دور میں، یہودی بھی ہوگا، نصرانی بھی ہوگا، اہل کتاب ہے، ان سے مکالمات بھی ہوں گے، ان سے مناظرے بھی ہوں گے، ان کے ساتھ باتیں بھی ہوں گی، تو اتنا